کسی نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا. تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا. تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو صحیح نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو. تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے. لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے، تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو بھی ملے. دونوں قول ہیں علماء کے. تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے. اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.